وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد اللهم صل على. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، اس سلسلہ مجالس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ جمعہ کی نسبتاً مشہور اور معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے وظائف اور ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا کہ میں نے اپنے رسول کو جو مبعوث کیا ہے تو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. پروردگار عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی، خدا وہ ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیین میں مبعوث کیا، رسولا منہم، ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے، اور ان کے درمیان وہ کیا کام کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے درمیان وہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، اور وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور وہ انہیں حکمت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. پروردگار عالم نے اس آیت کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں کہ جن میں اس ایشو کو اور اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ بطور مجموعی اوورآل پروردگار نے جو انبیاء کو مبعوث کیا تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. مثلا سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور پھر اس کے بعد خلاصہ کیا کہ ان کے پیغام کی سمری، اس کی بریفنگ کیا ہے. ان اعبدوا اللہ، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی. واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ، جو سرکشی کرنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب اگر انسان کا نفس سرکش ہے تو انسان اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچائے، نفس کی سرکشی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر خارج میں کوئی طاغوت ہے تو اس طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی انبیاء کے پیغام کا خلاصہ ہے. اب یہیں پر آپ برادران عزیز غور فرمائیے کہ پروردگار عالم کو اگر اس طرح کا کوئی پیغام دینا ہوتا کہ جس میں کسی سے براءت مقصود نہ ہوتی تو یہ پیغام عبادت پروردگار پر ٹھہر جانا چاہیے تھا. مگر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ان اعبدوا اللہ اور بات ختم کر دی کہ عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، بلکہ پروردگار نے سائیڈ بائی سائیڈ کہا ہے واجتنبوا الطاغوت، کہ ان انبیاء نے جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اب آپ غور فرمائیے کہ اسی طاغوت سے بچنے کو جب اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے جس کا نام ہے تبرہ، بیزاری کا اظہار کرنا. تبرہ اور بیزاری کا اظہار کرنا اگر یہ دین اسلام کا حصہ نہ ہوتا
تو آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کلمہ توحید کے اندر کبھی بھی لا الہ کو پہلے نہ رکھا جاتا. پروردگار عالم نے لا الہ کا اعلان پہلے کروایا ہے، الا اللہ کے ذریعے سے خدا واحد کی توحید کا اس بات بعد میں کروایا ہے، تاکہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان کی نفی پہلے ہو جائے اور انسان یکسو ہو کر خدا کی عبادت میں منہمک ہو جائے. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم ایک طرف طاغوت سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لا الہ پہلے کہلواتا ہے، اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تسبو، سب مت کرو. سب کا مطلب گالی مت دو. کس کو گالی مت دو؟ کہ جو معبودان باطل ہیں ان کو ڈس اون کرنا اور بات ہے، ان کو گالی دینا اور بات ہے. کہ ایک ہے تہذیب آل محمد، ایک ہے تہذیب قرآن. تہذیب قرآن میں ڈس اون کرنے کا بھی ایک ڈسپلن موجود ہے جس کے مطابق ڈس اون کیا جائے گا. اب آپ غور فرمائیے، مزید اس بات کے اوپر غور فرمائیے، اور خاص طور پر میرے نوجوان دوست جو ہیں وہ اس بات پر توجہ کریں کہ اگر پروردگار عالم کو براءت یا تبرئے سے کوئی چڑ ہوتی تو پھر قرآن مجید کا ایک سورہ براءت کے نام سے نہ ہوتا. سورہ توبہ جو زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن انصافاً اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی آیتیں تو براءت کا اعلان کھلم کھلا کر رہی ہیں کہ پروردگار بھی بری ہے، بری من المشرکین، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ بھی بری ہے. تو یہ بری ہونا، بیزار ہونا، یہی تبرہ ہے. مگر تبرے کا مطلب بدتمیز ہونا نہیں ہے. تبرے کا مطلب ہے شائستگی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہے ایبیوسو لینگویج استعمال کرنا، ایک ہے گالم گلوچ کرنا. یہ تہذیب قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ تہذیب آل محمد کے بھی خلاف ہے. مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان جس سے بیزار ہوگا تو ظاہر ہے جس سے بیزار ہوگا تو اس کے لیے دعائے رحمت تو نہیں کرے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں مانگے گا. جس سے انسان بیزار ہوگا اسی کے اوپر وہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایک طرف ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جو قرآن نے ہم کو دیا، جس کو ہم کہتے ہیں درود بھیجنا. درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. یہ رحمت خدا کے نزول کی دعا ہے جس کو اصطلاح میں درود اور صلوات کہا جاتا ہے. اسی کو آپ 180 ڈگری پر لے جائیے. جب رحمت خدا کے نزول کی دعا کی جائے گی تو وہ درود کہلائے گی، اور رحمت خدا کے دور ہونے کی بد دعا کی جائے گی تو اس کو لعنت کہا جائے گا. لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے. اگر گالی دینا اور لعنت کرنا ایک ہی بات ہوتا تو پروردگار عالم مباہلہ کے میدان کے لیے اس لفظ کا انتخاب نہ کرتا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر ہم مباہلہ کریں اور پھر جو جھوٹا ہے اس کے اوپر ہم اللہ کی لعنت طلب کریں. تو یہ بددعا ہی تو ہو رہی ہے، مگر اس بددعا کے ذریعے سے گالی نہیں دی جا رہی ہے، اس بددعا کے ذریعے سے اظہار بیزاری کیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی غور کریں برادران عزیز، اور مزید غور کریں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیزاری کا ایک انداز سکھایا. مثلا سورہ کافرون کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے اے کافرون، اے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی اخلاق کے اچھا ہونے کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرے. ایک ہے اخلاق کا اچھا ہونا اور ایک ہے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرنا. انسان پر امن بقائے باہمی کی بات کرے گا، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرے گا، ساتھ جینے کی بات کرے گا، ساتھ رہنے کی بات کرے گا، امن و امان کی بات کرے گا. یہ ساری چیزیں ہیں شائستگی کا تقاضا. مگر اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مثلاً اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ شرک کو اون کرنا شروع کر دے. وہ شرک کو اون نہیں کرے گا، شرک کو ڈس اون بھی کرے گا، اور شائستگی کے ساتھ ڈس اون کرنے کے بعد یہ پیغام دے دے گا کہ ٹھیک ہے، پر امن بقائے باہمی کے لیے ہم تیار ہیں، اس معاشرے میں تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، ہمارا پیغام سن لو تمہارا پیغام سن لیں ہم. یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا کہ تمہیں تمہاری بات کہنے کی آزادی ہو، ہمیں ہماری بات کہنے کی آزادی ہو. کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں نے تمہارے سامنے پیغام رکھا، تم نے انکار کیا، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اے انکار کرنے والوں. قل یا ایھا الکافرون کا مطلب کیا ہوا کہ اے انکار کرنے والوں. کفر کا مطلب ہے انکار. یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں. کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے
کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی میرا موقف تمہارے لیے واضح ہو گیا, تمہارا موقف میرے لیے واضح ہو گیا. مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہونے والا کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ مستقبل میں تم اس کی عبادت کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب ہمارا اور تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اب اس کے بعد زندگی تم بھی گزارو, زندگی ہم بھی گزاریں. مستقبل میں بھی کبھی اگر نیگوشیٹ کرنا ہے تو بات کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اصولوں پر ہم کمپرومائز کریں. باقی ٹھیک ہے, موقف ہمارا بھی تمہارے لیے واضح, تمہارا موقف ہمارے لیے واضح. پھر جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. تم اپنا نظریہ پیش کر دینا, ہم اپنا نظریہ پیش کر دیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے, پرامن بقائے باہمی کے لیے ہم تیار ہیں, اصولوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, معاشرت کے اندر انسانی اقدار کا خیال رکھیں گے. اس کا تم بھی خیال رکھو, اس کا ہم بھی خیال رکھیں گے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کریں. واپس آئیے, پروردگار عالم فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ طاغوت کا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا, پیٹرنیج تو ان کو بھی ملتی ہے کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں. اولیاءہم الطاغوت, ان کے بھی اولیاء ہیں, ان کے بھی سرپرست ہیں, اور وہ کون ہے؟ طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی روشنی کی طرف جائے, وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی نور کی طرف جائے. تو وہ کیا کریں گے کہ اگر کوئی روشنی میں جا بھی رہا ہے تو اسے اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلنے والے ہیں. اصحاب النار یہی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یہی ہیں. اب برادران عزیز, ذرا اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت کو ملائیے کہ پروردگار عالم یہاں پر کہتا ہے اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ, پروردگار عالم نے آغاز سورہ ہی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک, اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے, ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف, اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ لے کر آئیں انسانوں کو. اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. کام پروردگار کا ہے, مگر پروردگار ہی کسی کو اگر اپوائنٹ کرے کہ اے حبیب یہ کام میرے بہاف پر کرو تو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. تو اب آپ غور فرمائیے, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اے حبیب آپ ان کو نکالیں گے, اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ لے کر آئیں گے. کس کی اجازت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کام کو انجام نہیں دے رہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کی اجازت سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور جس راستے کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں یہ اس خدا کا راستہ ہے, اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, یہ اس خدا کا راستہ ہے جو عزیز بھی ہے حمید بھی ہے. صاحب عزت وہ ہے, شکست ناپذیر وہ ہے, زبردست وہ ہے, اس کی قدرت کو زوال نہیں ہے, اور پھر قابل تعریف بھی ہے. وہ خدا ایسا ہے, اس کے راستے کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں گے. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے تعارف کروایا, وہاں پر طاغوت کا بھی تعارف کروا دیا, یہاں اس آیت میں پروردگار نے یہ بھی بتا دیا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا کون ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بھی جلدی میں لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دیا جائے. پیغمبر اکرم پہلے مرحلے کے اندر سب کے سامنے پیغام کو پہنچائیں گے. رسولوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کی ذمے پر ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے. بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا, مبین کا مطلب ہے ایکسپلیسٹلی, کلیئرلی, کرسٹل کلیئر کر کے ایسا پیغام پہنچائیں کہ جس کے اندر ایمبیگٹی نہ ہو.
ایسا پیغام پہنچائے جس کے اندر اجمال نہ ہو، ایسا پیغام پہنچائے جس میں ابہام نہ ہو، ویگ نہ ہو، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے پیغام، اس کے بیان کے اندر نقص نہ ہو، اس کے بیان کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ہو، پرفیکٹ کمیونیکیشن ہو۔ بلاغ المبین رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام پہنچائے اور بلاغ مبین انجام دے۔ اب رسول اس کام کو انجام دینے کے لیے جب میدان عمل میں آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، الى فرعون، فرعون کے پاس جائیے، انه طغى، یقیناً اس نے طغیان کیا، وہ طاغوت بن گیا، فقل هل لك الا ان تزكى، اس کو کہیے کہ کیا تو اس کے لیے آمادہ ہے کہ میں تیرے نفس کو پاک کر دوں؟ آپ غور کیجئے، فرعون طاغی ہے، فرعون سرکش ہے، فرعون طاغوت کا مصداق ہے، مگر پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ پہلے مرحلے میں فرعون کو بھی لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک انسان گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط، تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دو۔ ارے جب رسولوں کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیں، تو مبلغ ہوتے ہوئے تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ غور فرمائے کہ کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر فورسفلی مسلمان بناؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن اب ایک انسان کوشش کرتا ہے اور سامنے سے رسپانس پازیٹیو نہیں ملتا، تو کیا اسے یہ حق ہے کہ وہ فوراً ہی اس کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دے، فوراً ہی کہہ دے کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کے دل کے اوپر خدا نے مہر لگا دی ہے؟ ہیں ایسے افراد، مگر کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ غور فرمائیے کہ فرعون جس کے بارے میں طے ہے کہ وہ طاغوت ہے، مگر پروردگار فرماتا ہے اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، اس کو بھی پیغام دیجئے، اس کو بھی یہ پیغام دیجئے، اگرچہ وہ طاغی ہے، مگر طاغوت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابتدا ہی میں اس کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دیا جائے، حجت اس پر بھی تمام کی جائے گی۔ لشکر یزید کو دیکھ کر اگر پیغام نہ پہنچایا جائے تو کون حر صفت باہر آ کر توبہ کر کے حسین کے سینے سے لگے گا؟ وہ جو لاسٹ کیس ہیں وہ بعد میں نمایاں ہو جائیں گے، مگر اے حبیب آپ تو اپنا پیغام پہنچائیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَن تَزَكَّىٰ، آپ اسے کہیے کہ کیا تم اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ میں تمہارے نفس کو پاک کر دوں؟ وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّ سَبِيلِ رَبِّكَ، کہ میں تمہیں اپنے رب کے راستے کی طرف ہدایت کروں، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ یہاں تک کہا گیا کہ اس سے بھی بات کرو تو پہلے مرحلے میں سختی کے ساتھ بات مت کرو، قولاً لینا، اچھے طریقے سے نرمی سے اس سے بھی گفتگو کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ برادران عزیز، یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر ایک انسان دین کا کام کرنا چاہے اور دین کے انداز سے نہ کرنا چاہے تو جتنا وہ دین کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اتنا ہی وہ دین کو نقصان پہنچائے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی اب تک کی بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ رسولوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں پوری ہوں، ان ذمہ داریوں کو سب قبول کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ واپس آئیے اس آیت کو میں مکمل کروں۔ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ تھے کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر گمراہی کی مار پڑی رہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو اب ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو، you are not the first on the face of earth، تم سے پہلے بہت آ کر اس دنیا سے گزر چکے، زمین میں سیر کر کے دیکھو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، وہ نمونہ عبرت بنے یا نہیں بنے؟ فرعون غرق ہو گیا، نمرود ناک میں مچھر گھس گیا، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، یزید کا انجام کیا ہوا، امیر شام کا معاملہ کیا ہوا؟ یہ سب کے سب نمونہ عبرت بنے یا نہیں بنے؟ یعنی دنیا کے لمحہ موجود کے اندر عیاشی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ پروردگار نے ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے۔ پروردگار عالم ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ پروردگار ڈھیل دیتا ہے، مگر ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو گیا، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔
اب برادران عزیز اگر یہ تمہیدیں استوار ہو گئیں اور واضح ہو گئیں تو اب ہم آگے بڑھ جائیں۔ پروردگار عالم نے یہ جو پیغام دیا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ان کاموں کے لیے، آیتوں کی تلاوت، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ پیغام پروردگار عالم نے اس انداز سے پریسائزلی اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات ہیں کہ جہاں پر اس کو ڈسکس کیا۔ ان میں سے جو پہلا موقع ہے وہ ہے سورہ بقرہ، دوسرا ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، پہلے پارے کے اختتام پر اور دوسرے پارے کے آغاز میں، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں، اور پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے اس ترتیب سے، ترتیب تلاوت کے مطابق ان آیتوں کو رکھا۔ وہ جو پہلا موقع ہے جہاں پروردگار عالم اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے وہ دعائے خلیل کے ماتحت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ماتحت، اور وہ موقع کون سا ہے؟ وہ خود پروردگار نے اس سیاق و سباق کو سمجھایا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب یہ پہلا موقع جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ یہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کا یہ کام اور ان کے دل کی یہ آواز جسے پروردگار نے قرآن مجید کے اندر درج کیا۔ واپس سنیے، وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ یرفعو، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ دعا تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسکانسیپشن ہے جو بہت سے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ جی نہیں، خانہ کعبہ موجود تھا، سامنے نہیں تھا، نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، بنیادیں موجود تھیں مگر وہ دیواریں گر چکی تھی، مگر پروردگار عالم ان دیواروں کے نہ ہونے کے باوجود اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ گویا گھر تو موجود تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ ان بنیادوں کو بلند کیا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت بھی قرآن مجید کی ہے کہ جو اس بات پہ ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل، اب یہاں پر تو اسماعیل ابراہیم کا تعمیر میں ساتھ دے رہے ہیں تو بڑے ہو گئے ہوں گے، مگر وہ وقت کہ جب جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت ان کی دعا کیا تھی، مناجات کیا تھی؟ اے پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی باز ذریت کو، اپنی اولاد میں سے باز کو، ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک پتا بھی اگ نہیں سکتا، مگر پھر کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر یہاں پر موجود ہے۔ اے ابراہیم، دیوار تو آپ بعد میں بلند کریں گے، ابھی تو نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ محترم گھر ہے؟ یہ ابراہیم نے سمجھایا کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، مگر فضا اتنی مقدس ہو کہ اس فضائے مقدس میں اس غیبت کا ادراک کر کے اس گھر کو پہچان لیا جائے۔ اب اگر بیت پردہ غیبت میں ہو تو اسے بھی موجود مانا جائے گا، اور اہل البیت میں سے کوئی پردہ غیبت میں ہو تو اسے بھی موجود مانا جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں مگر ان کو بلند کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دعا بھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کام انجام دیا، ایک قد آدم کے برابر جتنی دیوار بلند کر سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بلند کر دی، اور اب اس کے بعد معاملہ کیا ہے؟ مزید بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ جہاں تک گیا وہاں تک تو انہوں نے بلند کر دیا، اب اس سے آگے وہ کیسے بلند کریں؟ تو یہاں پر قصص الانبیاء، سیرت اور تاریخ کی کتابیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے قد انسانی کے برابر جب دیوار کو بلند کر دیا تو اب وہ پتھر آیا جس کو بعد میں کہا گیا مقام ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور اس پتھر نے لفٹ کا کام انجام دیا۔ جس طریقے سے آج بھی تعمیر کے لیے مختلف ڈیوائسز، مختلف مشینز استعمال کی جاتی ہیں، مگر یہ انتظام قدرت، یہ پروردگار کا انتظام کہ ایک پتھر جیسے بعد میں مقام ابراہیم کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور یہ پتھر اب بلند ہوتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پاس آن کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو چنتے جاتے تھے، دیوار بلند ہوتی جاتی تھی، اور جتنا وہ بلند کرنا چاہتے تھے اتنا انہوں نے بلند کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اور اب پروردگار عالم نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم ایک کام کرو، لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ، یاتوک رجالن وعلی کل ضامر، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، یاتینا من کل فج عمیق، اور دور دراز سے سفر طے کر کے لوگ آیا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں، یہ پھر ایک مرتبہ قصص الانبیاء کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار، اور کتنا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا کہ ہماری بہت سی غلط فہمیاں اس ایک سوال کی وجہ سے دور ہو گئیں۔ سوال کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے پروردگار، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اگر میں صدا دوں گا، تمام لوگوں کو بلانے کی بات ہو رہی ہے، تو میری آواز کہاں تک جائے گی اے پروردگار؟ چند لوگ سن لیں گے، اس سے آگے تو میری آواز نہیں جا پائے گی۔ تو پروردگار عالم نے جواب دیا، علیک الاذان وعلینا البلاغ، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ تم آواز دینے کے ذمہ دار ہو، آواز کو پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم آواز دو۔ قرآن مجید کے اندر یہی سمجھایا گیا نا، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے۔ تو اے ابراہیم تم آواز دو، تم آواز دو، آواز دینا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسی مقام ابراہیم پر، اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، اور یہ پتھر بلند ہوا، اور جب بلند ہوتا ہے کوئی تو نیچے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر بلند ہوئے، بلند ہوئے، بلند ہوئے، یہاں تک کہ گویا پوری کائنات، پوری دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے۔ اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہلم الی الحج، ہلم الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ اور اب اس کے بعد جملے ہیں، اور پھر عرض کر رہا ہوں یہ اختلافی بات نہیں ہے، اس کی تشریح اپنے مقام پر، مگر ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو پکار رہے تھے، حکم خدا کا تھا، ندا ابراہیم کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز پروردگار نے کہاں تک پہنچائی؟ زمین پر موجود اس وقت جتنے افراد تھے ان سب نے اس آواز کو سنا نہیں، جتنے افراد زمین پر تھے انہوں نے تو سنا، جن ماؤں کے ارحام میں اس وقت فیٹس ڈیولپ ہو رہا تھا، جنین بن رہا تھا، بچے جو ماں کے رحم میں تھے، انہوں نے بھی ابراہیم کی آواز کو سنا نہیں۔ صرف اتنا بھی نہیں، اپنے اپنے اجداد کے اسلاف میں موجود جو نسلیں بعد میں آنے والی تھی، انہوں نے اپنے اجداد کے اسلاف کے اندر ندائے ابراہیم کو سنا۔ زمین میں جتنے افراد تھے انہوں نے سنا،
ماؤں کے رحم میں بچوں نے سنا، اجداد کے اسلاف میں مستقبل کی نسلوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور اب آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ جن نے اس وقت لبیک کہا، لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں، جنہوں نے اس وقت لبیک کہا، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت تک لبیک کہنے کا شرف حاصل کریں گے، حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ یعنی میں اور واضح عرض کروں کہ علم خدا میں تھا کہ مستقبل میں قیامت تک کون اپنے اختیار سے لبیک کہنے والا ہے، اس کو یہ سعادت ملی کہ وہ جواب دے اور کہے لبیک۔ غور فرمائیے گا، ابھی علامہ ذیشان ادر جوادی علی اللہ مقامہ کا بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سنا، کہاں سنا؟ زمین پر انسانوں نے سنا، ماؤں کے رحم میں بچوں نے سنا، اسلاف کے اجداد کے اسلاف میں مستقبل کی نسلوں نے سنا۔ تو جو سننے والے ہوتے ہیں نبی کی ندا کو ماؤں کے رحم میں بھی سن لیتے ہیں، اور جو نہ سننے والے ہوں، احد کا میدان ہوتا ہے، نبی آواز دیتا رہتا ہے، بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں، صدا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایک کیس یہ ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو نقطہ غور طلب ہے وہ یہ کہ یہ آواز تو ابراہیم نے دی تھی، آواز تو ابراہیم نے دی تھی۔ اذن فی الناس، حکم بھی ابراہیم ہی کو تھا، اے ابراہیم آواز دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، آئیں گے لوگ دور دراز سے، کیا کہتے ہوئے آئیں گے؟ لبیک یا ابراہیم لبیک۔ یہ جتنے افراد آ رہے ہیں قیامت تک، یہ اس صدا کے جواب ہی میں تو ہے، حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے پکارا ہے، پکارا کس نے؟ ابراہیم نے، ابراہیم نے پکارا ہے، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ لبیک یا ابراہیم لبیک۔ مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا لبیک یا ابراہیم لبیک، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ جتنے یہ جواب دینے والے ہیں انہوں نے ابراہیم کو خدا کا شریک مان لیا، انہوں نے ابراہیم کو خدا مان لیا ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ نہیں، ہم ابراہیم کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو خدا مان لیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ابراہیم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ندا نہیں دی ہے، ابراہیم نے نمائندگی پروردگار میں صدا دی ہے۔ تو نمائندگی پروردگار میں جو صدا دی جائے گی وہ یہی مانا جائے گا کہ صدائے پروردگار ہے، لہذا جواب میں یہ کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو وسیلہ ہونا سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو بات تو ہے اور واقعی معقول ہے کہ صدا ابراہیم کی ہو، صدا پیغمبر کی ہو، مگر نمائندگی پروردگار میں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ معاملہ کہاں جاتا ہے کہ پروردگار اس پتھر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے۔ توحید بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، شرک بہت حساس معاملہ ہے، مگر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، یہی ہے نا۔ دیکھیے حفظ قرآن بڑی سعادت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے حفظ قرآن نہ کرنے کا شکوہ نہیں کیا ہے، قرآن میں تدبر نہ کرنے کا شکوہ کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں کہ سوچنا سمجھنا اپنا معطل کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم اب اس پتھر کے بارے میں جس کی دو خصوصیات ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام اسی پر بلند ہو رہے تھے، اور پھر اسی پتھر پر بلند ہوئے، اور اتنا بلند ہوئے کہ ندائے ابراہیم تمام لوگوں تک پہنچی ہے نمائندگی پروردگار میں۔ تو اب پروردگار اس پتھر کا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وضع للناس، وہ گھر بھی بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ وہی ہے کہ جو بکہ میں ہے۔ مکہ بکہ ایک ہی شہر کے دو نام، مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے، فیہ آیات بینات، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ کون سی روشن نشانی ہے کہ مقام ابراہیم،
وہی پتھر، اس پتھر کے بارے میں دوسری جگہ پروردگار عالم فرماتا ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی قرار دو، یعنی وہاں جاؤ اور اس کے پاس جا کر نماز ادا کرو۔ آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے پاس اس شوکیس میں اس پتھر کو آج بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ طواف کی نماز جو واجب طواف کی نماز ہے وہ وہیں پر پڑھی جاتی ہے۔ عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف ہے، تو لوگ وہاں پر انتظار کرتے ہیں اپنی باری کا۔ یہ نماز تو خدا کی ہے، اس پتھر کی کیا خاص بات ہے؟ پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام احسان فراموشوں کا دین نہیں ہے۔ نشانیوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، نشانیوں کو مٹایا نہیں جاتا۔ پروردگار عالم سمجھا رہا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کی جائے گی، مگر خلیل خدا کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اس پتھر کی یاد کو محفوظ کیا جائے۔ اب میں سوال کروں کہ کیا اس وقت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہیں؟ جواب ملے گا جی نہیں۔ ابراہیم اس وقت اس پتھر پر کھڑے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیر وہاں پر موجود ہیں؟ جواب جی نہیں۔ تو اب کیا ہے جس کی وجہ سے اس پتھر کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ جا کر غور سے دیکھو، اس پر آج بھی خلیل خدا کے پیروں کے نشان نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حجت خدا کے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر حجت خدا کے پیروں کے نشان پتھر پر آ جائیں تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا، مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن نے اتنا سمجھایا نا، جس کے بعد ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ اگر پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے، اور اگر کسی خاک پر حجت خدا کے خون کے نشان آ جائیں تو وہ خاک بھی خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، پروردگار ایک ایسے خشک دین کو پیش نہیں کر رہا کہ جہاں پر جذبات و احساسات کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ یہاں پر نیت کی پاکیزگی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے ہم نہیں کریں گے تو کیوں شرک ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ ہم شرک نہیں کریں گے تو کیوں ہو جائے گا؟ اس کا تعلق تو بنیادی طور پر نیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ کر لیا تو شرک ہو جائے گا، یہ کر لیا تو شرک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دل کے اندر اگر نیت آلودہ ہو گئی تو انسان کچھ بھی نہ کرے تو مشرک ہے۔ اور اگر اس کی نیت صحیح ہے، اگر اس کی نیت خالص ہے، اس کی نیت میں پاکیزگی ہے، تو پھر اس کے بعد کیوں شرک ہو جائے گا؟ اگر وہ مخلوق سمجھتے ہوئے تعظیم کرے تو یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو بدتمیزی سکھانے والا ہو۔ یہ بدتمیزی اور بدتمیزوں کا دین نہیں ہے، یہ احترام سکھانے کا دین ہے، یہ تعظیم کا دین ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، بس آخری چند جملے اور میں منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اگر کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے کہ جو اسے اس تعظیم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ تعظیم کرنا عبادت کرنا نہیں ہوتا۔ تعظیم کرنا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خدا سمجھتے ہوئے کچھ کرنا، اللہ کا شریک سمجھتے ہوئے کچھ کرنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان تعظیم کر رہا ہے تو اس تعظیم کی وجہ سے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اسے مشرک نہیں کہا جائے گا۔ یہ عین قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ پروردگار عالم، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی غور کیجئے گا، اس وقت ظاہر ہے کہ شاعر اللہ مستقل موضوع تو نہیں ہے، مگر یہ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم کا ہے شاعر اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے مصادیق کا تعارف کروائے کہ یہ ٹرمنالوجی اپلائی کہاں پر ہوتی ہے، اس کا اپلیکیشن کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید سمجھاتا ہے، اور پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ ایک عنوان دیا وَمَن يُعَظِّمْ شاعر اللہ، شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ نشانی، شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں، یعنی جس کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جس کے ذریعے سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ غور کیجئے، سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ۔ یہ من ڈیسائسو ہے،
ظاہر ہے کہ عربی سے آشنا افراد اس بات کو پوری طرح سے کمپریہنڈ کر سکتے ہیں. یہ من جو یہاں پر آیا وہ ڈیسائسو ہے. پروردگار فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ نہیں کہا ان الصفا والمروہ شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں فقط بس. نہ انما ہے نہ اللہ کے ذریعے سے انحصار پیدا کیا گیا. نہیں, یہ کہا گیا یہ دو مصداق ہیں شعائر اللہ میں سے. یہ میں سے کا جو ترجمہ ہے یہ من کا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں, یعنی اور بھی ہیں, ان میں سے دو کا تعارف یہاں پر کروایا جا رہا ہے. فمن حج البیت او تمرا, جو حج کے لیے آئے خانہ کعبہ کے یا عمرے کے لیے آئے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان سعی کرے یا نہ کرے, وہ کرے. اب آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی یہی ملے گا کہ بعض افراد نے ایک بت لا کر رکھ دیا صفا کے اوپر, ایک بت لا کر رکھ دیا مروہ کے اوپر. تو بعض مسلمان پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, اللہ کے رسول وہاں تو بت موجود ہے, صفا پر بت موجود ہے, مروہ پر بت موجود ہے, تو اب ہم صحیح کریں یا نہ کریں؟ جو حج کے اندر رکن ہے, حج کے اندر واجب ہے, عمرے میں واجب ہے, ہم یہ کریں یا نہ کریں؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے شاعر میں سے, اگر وہ نالائق ہیں انہوں نے بت لا کر رکھ دیا ہے تو ان کے بت لانے کی وجہ سے صفا اور مروہ کا تقدس تو ختم نہیں ہو جائے گا. یہ تو ان کی طرف سے جسارت ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت لا کر رکھ دیے تو کیا خانہ کعبہ ڈھا دو گے کہ اس کے اندر بت آ گئے؟ بت آئیں گے تو بتوں کو مٹایا جائے گا, کعبے کو نہیں گرایا جائے گا. قرآن نے سمجھایا کہ جب وہ بت شکن آئے گا تو بت شکنی کرے گا, بت ہٹ جائیں گے, خانہ کعبہ کو نہیں ڈھایا جائے گا. صفا اور مروہ پر اگر کسی نے بت لا کر رکھ دیا ہے تو پیغام تو یہ ہے کہ اس بت کو جب ہٹانے کا موقع آئے تو ہٹا دینا, مگر صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہیں. ومن حج البیت او اعتمر, جو میں نے عرض کیا کہ کوئی حرج نہیں ان کے درمیان صحیح کرنے میں. یہ ایک مصداق. اور دوسرا مصداق سورہ حج 22واں سورہ, والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. پھر ایک مرتبہ من شعائر اللہ, وہ جو قربانی کا جانور اونٹ ہو یا کچھ اور ہو جس کو حاجی اپنی قربانی کے طور پر سمبولکلی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, پروردگار فرماتا ہے اس کو بھی ہم نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا. یہاں پر بھی انحصار نہیں ہے کہ بس یہ فہرست مکمل ہو گئی, وہ صفا اور مروہ اور یہ جانور جو قربانی کا پیش کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. ظاہر بزرگان میرے مخاطب نہیں ہیں, واقف ہیں, وہ تو حصول ثواب کے لیے آتے ہیں. میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ جو والبدنا, یہ جو جانور ہے قربانی کا, یہ اپنے اختیار سے اپنی قربانی پیش کرتا ہے یا اس کو قربان کوئی اور کر رہا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اختیار سے اپنی قربانی پیش نہیں کر رہا, اس کو کوئی اور قربانی کے طور پر پیش کر. نیت بھی اس کی ہے, اس کی نیت نہیں ہے. اس جانور نے کوئی نیت نہیں کی, نیت اس نے کی ہے کہ جس نے اسے خریدا ہے, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں قربتاً اللہ. ارے جانور کو اگر کوئی انسان اپنی طرف سے قربان کرے جبکہ اس کی مرضی بھی نہ ہو تو وہ شاعر اللہ کا مصداق ہے, اور اگر انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسان اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں قربان کر دے تو وہ شاعر اللہ کا مصداق نہیں ہوگا. غور فرمائیے برادران عزیز, یعنی فوڈ فار تھاٹ تو ہے کہ لمحہ فکریہ تو ہے کہ انسان سوچے تو صحیح کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور پھر دعوت فکر دیتا ہے, غور و فکر کی بات کرتا ہے, من کہہ کر پیش کرتا ہے, اور پھر انسان اتنا خشک ہو جائے کہ تمام قربانیوں کو نظر انداز کرنے کی بات کرے, وہ بھی توحید کے نام پر. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت تو نہیں ہے, تو جاہلیت ہے کہ ایک اچھا عنوان لے کر اسے انتہائی غلط جگہ پر منطبق کر دینا, یہ جاہلیت کا مصداق. آپ یہاں پر بھی غور کریں برادران عزیز. بس آخری باتیں کہ وہ جو صفا اور مروہ کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں, اس کے درمیان کیا ہوا تھا؟ جناب حاجرہ اس کے درمیان سعی کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں پانی حاصل کرنے کی. پانی ملا؟
پانی تو نہیں ملا. وہ اس کے درمیان دوڑے جا رہی ہیں, کوشش کیے جا رہی ہیں, اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, صحیح مکمل ہوئی, پانی نہیں ملا. یعنی جناب ہاجرہ کو پانی وہاں پر نظر نہیں آیا, مگر جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, کیا پروردگار عالم کو معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں لیٹ انفارمیشن ملی کہ بھائی میری ایک کنیز ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کوشش کر رہی ہے, تو خدا انہیں متعال کو لیٹ انفارمیشن ملی کہ یہ کیس ہو رہا ہے, اسماعیل وہاں پر تڑپ رہے ہیں, تو خدا کو بعد میں پتا چلا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایک علیم بذات الصدور, سینوں اور دلوں کے اندر آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. دو خدا کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تین خزانہ بھی ہے, علم بھی ہے, قدرت بھی ہے. پانی ہے, پانی کا خزانہ موجود ہے, علم بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, قدرت بھی ہے کہ وہ جاری کر سکتا ہے, تو کرتا کیوں نہیں؟ یہ پروردگار اپنا نظام سمجھا رہا ہے نا, کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھو کہ جہاں وہ علیم ہے, جہاں وہ قدیر ہے, خزانوں کا مالک ہے, وہیں پر وہ حکیم بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں, علم خدا میں ہے, قدرت بھی ہے, خزانہ بھی ہے. جناب ہاجرہ صحیح کر رہی ہیں, خدا وہی خدا ہے, مگر پہلے پانی کو جاری نہیں کیا. پانی تھا, جاری نہیں کیا. جب کوشش مکمل ہو گئی تو پھر پانی کو اس بات کی اجازت ملی کہ وہ زمین کا پردہ غیبت چاک کر کے ظاہر ہو جائے. کیا پیغام ہم کو ملا؟ پیغام ہمیں دیا گیا کہ جب وہ ظاہر کرنا چاہے گا کر دے گا, مگر تمہاری کوشش کے بغیر امید مت رکھنا کہ وہ ظاہر کرے گا. کوشش پہلے ہوگی, ظہور بعد میں ہوگا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بغیر کوشش کے وہ ظاہر کر دے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ اس کی مشیت, ظاہر کیے بغیر قیامت نہیں آئے گی, یہ طے ہے. دنیا کو اس وقت تک نہیں لپیٹے گا کہ جب تک ظہور نہ ہو جائے, لیکن اس کے لیے کوشش وہ تم کو کرنی پڑے گی. اگر سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی ہم کچھ نہ کریں اور وہی آ کر سب کچھ کرے, غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے. تم کچھ کرو, وہ آ کر بہت کچھ کرے گا, تب سب کچھ ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس برادران عزیز, کربلا ہمارے لیے اسی اعتبار سے ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے. کوشش کوشش کوشش. اب اس کوشش کے نتیجے میں اگر موقع ایسا آ جائے کہ انسان کو جان قربان کرنا پڑے, وہ اپنی جان قربان کرے. عزیزوں کو قربان کرنا پڑے, عزیزوں کو قربان کر دیں. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں مانگی گئی, صرف صحیح مانگی گئی. وہ جناب ہاجرہ نے کر کے دکھا دی. اسماعیل علیہ السلام اس موقع پر وہ امتحان مکمل ہو گیا. مگر کیا کہنا کربلا والوں کا, جو امتحان کربلا میں لیا گیا, نہ اولین میں اس کی کوئی مثال ہے, نہ آخرین میں اس کی کوئی مثال بن سکتی ہے. یہ اسماعیل مکہ اور وہ اسماعیل کربلا, وہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر. دیکھیں برادران عزیز, مقتل کی کتابوں میں تفصیلات بہت ہیں کہ سید سجاد رہائی کے بعد 35 برس تک گریہ کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. کیا یاد کیا انہوں نے؟ کبھی یاد کیا قتل ابو عبداللہ عطشانن, میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا. قتل ابو عبداللہ جائعان, میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا گیا. یاد کیا ہے, اپنے بابا کی پیاس کو یاد کیا ہے. کبھی کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مشکلیں کہاں پر آئیں, تو سید سجاد نے کیا کہا؟ الشام الشام الشام. یہ ان مصائب کو یاد کرنے کا ایک انداز ہے. مگر دیکھیے برادران عزیز کہ جب کوفہ میں جناب مختار انتقام لے رہے تھے اور قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کر رہے تھے اور قتل کر رہے تھے, تہ تیک کر رہے تھے, ان سے اقرار بھی کرواتے تھے, ایک بہت بڑا مقتل کا ذخیرہ جناب مختار کے دربار میں ان مجرموں کے اس اقرار پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں اپنی کارروائی سبمٹ کروائی تھی انعام کے لالچ میں
یہ تو ٹیبل سن ہو گئے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا، اور خون حسین کی وجہ سے ہم انتہائی بدنام ہو جائیں گے، یہ ان کو اندازہ نہیں تھا، نہ عمر سعد کو، نہ ابن زیاد کو، نہ یزید کو، یہ تو معاملہ بعد میں، وہ انتقام پروردگار ہے کہ جو اس طرح سے ظاہر ہوا۔ اور اب جناب مختار ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، خولی کو گرفتار کیا جاتا ہے، دوسرے دشمنان اہل بیت کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا، اور وہ اقرار کرتے ہیں۔ مختار یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری سبمیٹڈ رپورٹ، وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو تم نے ابن زیاد کے دربار میں جمع کروایا تھا، میں اسے میچ کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہو کہ تم نے کیا کیا، تم ہو کرمنل، تم ہو مجرم، تمہارا جرم آشکار ہونا چاہیے، تمہیں ایکسپوز ہونا چاہیے۔ مظلوم پر ہونے والے مظالم کی لوگوں کے درمیان تشہیر سے مظلوم بدنام نہیں ہوتا، یہ ظالم بدنام ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بھی سکھایا اور جناب مختار نے بھی اس موقع پر یہ کر کے دکھایا۔ اب ایک شخص شہر کوفہ سے آیا مدینہ منورہ، سید سجاد سے ملاقات کرتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے 35 برس کا کہ جس میں سید سجاد مسلسل کربلا والوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ شخص آتا ہے سید سجاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، سید سجاد پوچھتے ہیں کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مولا میں کیا بتاؤں کوفہ کا کیا حال ہے، جناب مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں، چن چن کر گرفتار کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں۔ سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر سر بلند کیا، کہنے لگے ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہوا۔ یہ شخص جو آیا تھا کوفہ سے، اس نے کہا مولا میں حیران ہوں، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا، آپ نے پوچھا تو اس 6 ماہ کے بچے کے بارے میں سوال کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے، وہ تیر اصغر کو نہیں لگا، وہ ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا، ہم اصغر کے معصوم خون کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم اصغر کے اس خون کو نہیں بھلا سکتے۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، بہت کم آپ کو ملے گا کہ آل محمد نے بددعائیں دی ہوں، سید سجاد نے اس موقع پر ہرملہ کو بددعا دی۔ اب یہ شخص پلٹ کر واپس آ گیا، کوفہ میں داخل ہوا، اور جب کوفہ میں وہ داخل ہوا دربار میں پہنچا تو اسے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ جناب مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر یہ کون سا موقع تھا یہ نعرہ لگانے کا؟ اس نے کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں ابھی آیا ہوں جسٹ مدینہ منورہ سے، کوفہ میں نے داخل ہوا، مجھے یاد آ گیا کہ سید سجاد نے اسی ہرملہ کے بارے میں سوال کیا تھا اور اسی کو بددعا دی تھی، میں نے یہاں کر دیکھا کہ یہ گرفتار ہو گیا ہے، اے امیر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اور اب جناب مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے سید سجاد نے جس کو بددعا دی ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ اور مختار کہتے ہیں بتا ہرملہ، علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، بتا ہرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ ہرملہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے امیر جو سزا دینا ہے دے دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، سولی پر چڑھانا ہے سولی پر چڑھا دے، مجھ سے یہ سوال مت کر کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا۔ اور اب ہرملہ کہتا ہے امیر میرے پاس 8 تیر تھے جن میں سے 5 نشانے پر نہیں لگے، 8 تیر تھے 5 نشانے پر نہیں لگے، 3 نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کب مارا؟ ہرملہ کہتا ہے امیر میں نے پہلا تیر اس وقت رہا کیا جب عباس مشق سکینہ کو لے کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، عمر سعد نے مجھے یہ کہا اے ہرملہ یہ مشق خیموں میں نہیں جانی چاہیے۔ اے امیر وہ وقت تھا کہ جب میں نے تیر کو کمان سے رہا کیا، مشق چھدی، پانی بہا، پھر عباس گھوڑے پہ ٹھہر نہیں سکے، پھر عباس گھوڑے سے زمین کے اوپر آ گئے۔ کہا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کب مارا؟ اس نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا اور تیسرے تیر پر چلا گیا، کہنے لگا دوسرا تیر اس وقت میں نے مارا کہ جب حسین ذوالجناب پر ڈگمگا رہے تھے، اور مجھے عمر سعد نے کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ
کہ یہ حسین زلجنا پر ٹھہر نہ سکے. امیر اس وقت جب میں نے تیر رہا کیا ہے، وہ تیر جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی پر، پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر حسین زلجنا پر ٹھہر نہیں سکے، زلجنا سے زمین کے اوپر آ گئے. کہا بتا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا؟ کہا امیر یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے تیسرا تیر کب مارا، مجھے معاف کر دے. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا. حرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، اور حسین کہہ رہے ہوتے ہیں فوجی عرض کیا اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہے تو میں ہوں نا، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ ارے آگے بڑھو، اس کی ماں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے، اسے پانی پلاؤ. جب کسی نے پانی نہ پلایا تو حسین نے بچے کو گرم ریت پر لٹا دیا اور کہا سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں نے اس بچے کو ریت پر لٹا دیا. مگر امیر بچہ ریت پر تڑپتا رہا، کسی نے پانی نہ پلایا. حسین نے پھر گود میں لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا فوج اشکیا کی طرف، سوکھی زباں پر سوکھے لب اور سوکھی زباں پھرنے لگی اور فوج میں تلاطم برپا ہو گیا. اس وقت حضور سعد نے مجھے حکم دیا یا حرملہ کا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی بات کو کاٹ دے. امیر تین بھال کا تیر تھا، جب رہا کیا ہے فتقلب الصبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. انا للہ